دوستو یہ سٹوری میں آپ کو مریم کی زبانی سنانے جا رہا ہوں۔ سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، لہٰذا اس کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ میرا نام مریم ہے، میری شادی کو 9 سال ہو چکے تھے۔ میری ایک 7 سال کی بیٹی اور 3 سال کا بیٹا تھا، اور اب میں ایک اور بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میرے شوہر شہر کے ایک بڑے کاروباری آدمی تھے، جو زیادہ تر اپنے کام میں مصروف رہتے تھے اور ہمیں بہت کم وقت دے پاتے تھے، لیکن پھر بھی میں اپنے بچوں کے ساتھ مصروف رہتی تھی۔ ان کے ساتھ ہنسنا کھیلنا، مذاق کرنا اور وقت گزارنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں اپنے بچوں سے بے حد محبت کرتی تھی، کیونکہ ایک ماں کے لیے اس کے بچے ہی سب سے قیمتی اور قریب ہوتے ہیں۔ میرے شوہر بھی بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، اور ہر ویکنڈ پر ہم ضرور کہیں نہ کہیں سیر کرنے جاتے تھے۔ جب سے میرے شوہر کو معلوم ہوا کہ میں تیسری بار ماں بننے والی ہوں، تو وہ بہت خوش تھے، کیونکہ میرے پہلے ہی 2 آپریشن ہو چکے تھے۔ ہمارے گھر میں ایک پرانا نوکر کام کرتا تھا، جو میرے سسر کے زمانے سے یہاں پر موجود تھا۔ میرے سسر نے اس ملازم کے والد کو نوکری دی تھی۔ وہ دیہات کے رہنے والے تھے، ان کا خاندان گاؤں میں ہی رہتا تھا، لیکن وہ خود ہمارے بنگلے میں رہ کر سارے کام کرتے اور بنگلے کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ وہ نہایت وفادار نوکر تھے۔ بعد میں جب ان کا بیٹا کچھ بڑا ہوا تو اسے بھی اپنے ساتھ لے آئے۔ اس کا نام احسن تھا۔ احسن کمال چاچا کا بیٹا تھا۔ اس کے والد نے ساری زندگی یہاں ایمانداری سے کام کیا، اور احسن بھی پوری دیانتداری سے کام کرتا تھا۔ لیکن احسن نوکر بن کر نہیں رہنا چاہتا تھا، اسے بچپن سے ہی ڈرائیونگ کا شوق تھا۔ جب وہ اپنے والد کے ساتھ آتا تو گھر کے ڈرائیور سے ڈرائیونگ سیکھنے کی ضد کرتا۔ اس کے والد نے یہ بات میرے سسر سے کی، تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا بیٹا ڈرائیونگ سیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہاں رہ کر گھر کے کام کاج بھی کرے اور ڈرائیونگ بھی سیکھے۔ کمال چاچا کو یہ منظور تھا، اسی لیے احسن کو یہیں بلا لیا گیا۔ احسن بھی اپنے والد کی طرح وفادار اور ایماندار تھا۔ اسی دوران اس نے ڈرائیونگ سیکھ لی اور ساتھ ہی گھر کے کئی کام بھی کرتا رہا۔ پھر ایک دن اس کے والد کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ دنیا سے چل بسے۔ وقت کے ساتھ احسن جوان ہوا اور ماہر ڈرائیور بن گیا۔ ہمارے گھر میں گاڑیاں زیادہ تھیں، پہلے سے ایک ڈرائیور موجود تھا، لیکن ہمیں ایک اور ڈرائیور کی ضرورت تھی، کیونکہ ایک ڈرائیور بچوں کو اسکول لانے لے جانے میں مصروف رہتا، جبکہ دوسرا باقی کام کرتا۔ ہم نے احسن پر زیادہ ذمہ داری ڈال دی، کیونکہ وہ پرانا اور وفادار تھا، جبکہ باقی ڈرائیور بدلتے رہتے تھے۔ مگر ہم نے احسن کو کبھی نوکری سے نہیں نکالا۔ میری شادی بھی اس گھر میں ہو گئی اور وقت گزرتا گیا۔ میرے بچے بڑے ہونے لگے۔ میں احسن کو اکثر چھیڑتی کہ اب تم شادی کر لو، تمہاری عمر ہو گئی ہے۔ ایک دن اس نے بتایا کہ بی بی جی، آپ کی دعا پوری ہونے والی ہے، میری ماں میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہے۔ یہ سن کر میں خوش ہوئی اور کہا کہ میں تمہاری شادی میں ضرور گاؤں آؤں گی۔ وہ بولا جی ضرور، آپ کو بلاؤں گا، کیونکہ میرے ماں باپ تو آپ ہی ہیں۔ بچپن سے بڑے صاحب اور آپ لوگوں نے ہمارا خیال رکھا ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کے نہ رہتے۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل خوش ہو جاتا۔ میرے شوہر بھی احسن کو چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتے تھے۔ میں بھی اس پر پورا بھروسہ کرتی تھی اور اپنے بچوں کے بہت سے کام اسی سے کرواتی تھی۔ شروع سے ہی اس نے کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی، بلکہ ایک بار جب ایک نوکر نے چوری کی تو اس نے خود ثبوت کے ساتھ اسے پکڑوایا تھا۔ ہمیں اس پر بہت ناز تھا کہ وہ ہمیں اپنی فیملی کی طرح سمجھتا ہے، اور ہم بھی اسے اپنے خاندان کا حصہ ہی سمجھتے تھے۔ رات کو وہ اپنے گاؤں چلا جاتا، کیونکہ اس کی ماں اکیلی رہ گئی تھی۔ ہم نے اسے ایک گاڑی دی ہوئی تھی اور وہ صبح اسکول کے وقت سے پہلے ہی آ جاتا۔ ہمارے بچے بھی اسے بہت چاہتے تھے۔ جب اس کی شادی ہوئی تو میرے شوہر نہیں جا سکے، مگر میں بچوں کو لے کر اس کے گاؤں چلی گئی۔ اس کا گاؤں بہت خوبصورت تھا۔ میں اس کی ماں سے بھی ملی، جنہیں پہلے بھی کئی بار مل چکی تھی۔ احسن کی بیوی نہایت خوبصورت مگر غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والد کھیتوں میں مزدوری کرتے تھے، جبکہ احسن شہر میں رہنے والا اور پڑھا لکھا تھا۔ میرے سسر نے ہی اس کا اسکول میں ایڈمیشن کرایا اور تعلیم کا خرچ اٹھایا تھا۔ انٹرمیڈیٹ کے بعد وہ مستقل ہمارے گھر ڈرائیور بن گیا۔ ہم اسے اچھی سیلری دیتے تھے۔ اس کی شادی پر بھی میں نے اسے پیسے دی اور ایک موبائل فون بھی خریدا، تاکہ وہ اپنی بیوی کو دے سکے، کیونکہ اس کے پاس پرانا سا موبائل تھا اور اس کی ماں کے پاس تو فون ہی نہیں تھا۔ میں نے احسن کی بیوی کو ایک سمارٹ فون بطور تحفہ دیا، تاکہ ساس بہو آسانی سے رابطہ کر سکے۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ جب میں واپس آئی تو شوہر نے اس کے گاؤں اور گھر کا حال پوچھا۔ میں نے سب بتایا۔ اگلے دن شوہر نے دوسرے ڈرائیور کے ہاتھ احسن اس کے اہل خانہ کے لیے کچھ کپڑے بھجوا دیے۔ احسن کے پڑوسی سمجھتے تھے کہ اس کی نوکری بہت اچھی جگہ ہے، اور ایسے مالک ملنا قسمت کی بات ہے۔ شادی کے بعد کئی سال گزر گئے اور میں دوبارہ حاملہ ہو گئی۔ میں جب بھی احسن سے ملتی تو کہتی کہ تمہاری بیوی سے خوشخبری کب ملے گی؟ وہ کہتا بی بی جی شادی کو 3 سال ہو گیا، لیکن ابھی تک میری بیوی ماں نہیں بنی۔ میں نے کہا پریشان نہ ہو، بعض عورتیں دیر سے ماں بنتی ہیں۔ وہ کہتا مجھے بچوں کا بہت شوق ہے، اور میری ماں بھی ہمیشہ کہتی ہے کہ گھر سنسان لگتا ہے۔
اگر بہو کا بچہ ہو جائے تو رونق آ جائے گی۔ اس نے بتایا کہ بیوی کو دیہات کی دائی کو بھی دکھایا مگر ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ اس کی بیوی بہت اداس رہتی تھی۔ میں نے کہا کہ صبر کرو، وقت لگتا ہے۔ وہ کہتا کہ بیوی جی، مجھے تو آپ کے بچے شروع سے ہی بہت اچھے لگتے ہیں، میں انہیں دل سے چاہتا ہوں، انہیں دیکھنا میرے بچے بھی آپ کے بچوں کے جیسے ہی ہوں گے۔ میں نے اسے کہا کہ تم فکر مت کرو، جس طرح تمہاری پڑھائی کا خرچ میرے سسر جی نے اٹھایا تھا، اسی طرح تمہارے بچوں کی پڑھائی کا خرچ بھی ہم ہی اٹھائیں گے۔ میرا اس وقت تیسرا مہینہ چل رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ حسن بہت اداس رہنے لگا تھا۔ پہلے وہ ہنسی خوشی میرے بچوں سے بات کرتا تھا مگر اب زیادہ تر وقت خاموش رہتا تھا۔ میری بیٹی بار بار اس کے قریب جاتی تھی مگر وہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا۔ میں نے سوچا نہ جانے کیا بات ہے۔ جب میں نے ایک دن یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے اسی لیے وہ ایسا کرتا ہے۔ شاید وہ ہمارے بچوں کو دیکھ کر یہی سوچتا ہو کہ ہمارے پاس بچے ہیں اور اس کے پاس نہیں ہیں۔ ایک دن میں نے خود احسن سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو شہر لے آؤ اور کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ آخر پریشانی کیا ہے۔ اس نے کہا کسی دن لے آؤں گا، مگر کبھی لایا ہی نہیں۔ شاید اس کی بیوی ماں نہیں بن پا رہی تھی اور اسی بات پر دونوں میں جھگڑا بھی رہنے لگا تھا۔ پھر کچھ ہی وقت بعد میری ڈیلیوری کا وقت آیا اور میں نے ایک اور بچے کو جنم دیا۔ میرا بچہ بہت پیارا تھا اور ہم سب بہت خوش تھے۔ شوہر نے ہاسپٹل سے واپسی کے بعد بڑی پارٹی رکھی اور نوکروں کو مٹھائی اور کپڑے بھی دیے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ حسن میرے بچے کو دیکھ کر بھی خوش نہ ہوا۔ پہلے وہ میرے دونوں بچوں سے بہت لگاؤ رکھتا تھا مگر اس بچے کو تو اس نے گود میں بھی نہیں لیا۔ میں نے یہ بات نظر انداز کی مگر اس کا موڈ پہلے جیسا ہی خراب رہنے لگا۔ پھر میرا بیٹا 2 ماہ کا ہو گیا تو اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اس وقت میرے شوہر شہر سے باہر تھے۔ میں نے فوراً احسن کو بلایا اور ہاسپٹل لے گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے بیٹے کو نمونیا ہو گیا ہے اور اسے ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ میں نے شوہر کو فون کیا اور وہ فوراً ہاسپٹل آ گیا۔ بیٹی کی حالت بہت نازک تھی، اس لیے ہم دونوں رات ہاسپٹل میں رکے۔ میں نے شوہر کو کہا کہ وہ گھر چلے جائیں کیونکہ باقی بچے اکیلے تھے اور انہیں بھی ماں یا باپ میں سے کسی ایک کی ضرورت تھی۔ شوہر راضی ہو کر احسن نے انہیں گھر چھوڑ دیا، پھر خود بھی اپنے گھر چلا گیا۔ میں ہاسپٹل میں اکیلی رہ گئی۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں باہر بینچ پر لیٹ گئی اور سو گئی۔ جب آنکھ کھلی اور بیٹے کو دیکھنے گئی تو میرا دل دہل گیا کیونکہ میرا بچہ وہاں موجود نہیں تھا۔ میں زور زور سے چیخنے لگی کہ میرا بچہ کہاں گیا۔ پورے ہاسپٹل میں تلاش ہوئی مگر میرا بیٹا نہیں ملا۔ پولیس میں رپورٹ درج ہوئی مگر وہاں سے بھی کچھ نہ ہوا۔ میرا 2 مہینے کا بیٹا کوئی چرا کر لے گیا تھا۔ میں اور میرا شوہر دونوں ٹوٹ گئے۔ انہیں دنوں احسن نے بھی 2 دن کی چھٹی لی اور کہا کہ اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہے۔ ہم نے کچھ نہ کہا مگر دل کے کسی کونے میں شک بیٹھ گیا۔ کچھ مہینے گزر گئے اور میں نے یہ امید چھوڑ دی کہ میرا بچہ کبھی ملے گا۔ میں اپنی ممتا کے غم میں ڈوبی رہتی تھی مگر وقت نے ہمیں جینے پر مجبور کر دیا۔ ادھر احسن کا رویہ بدل گیا۔ پہلے وہ غمگین رہتا تھا مگر اب پھر سے ہنسی خوشی رہنے لگا۔ میں نے سوچا شاید یہ اس کی فطرت ہے۔ پھر ایک دن میں نے اسے فون پر اپنی بیوی سے بات کرتے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا ہمارا بیٹا کیسا ہے، ٹھیک ہے نا، زیادہ رو تو نہیں رہا، اگر طبیعت خراب ہو تو فوراً کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ میں اپنے بیٹے کی صحت کے معاملے میں کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ یاد ہے نا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا خاص خیال رکھنا ہے اور وقت پر دوائیاں دینا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے قدم لرز گئے۔ اس کی بیوی کو تو ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا تھا پریگننٹ ہوئے، پھر یہ کس بیٹے کی بات کر رہا تھا؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میرا شک یقین میں بدلنے لگا کہ ایسا نہیں میرا بچہ چرا کر لے گیا ہے۔ میں نے یہ بات شوہر کو بتائی تو وہ ماننے کو تیار نہ ہوئے اور کہا کہ شاید میں نے غلط سنا ہے، لیکن میرا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ سچائی سامنے لانی ہے۔ میں اسی ہاسپٹل گئی جہاں سے میرا بچہ غائب ہوا تھا اور ایک نرس کو پیسے دے کر یہ کہا کہ وہ ڈاکٹر بن کر احسن کے گاؤں جائے اور اس کے گھر جا کر بچے کی جانچ کرے۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے بیٹے کی ٹانگ پر ایک کالا تل ہے، اگر یہ نشان وہاں ملا تو وہ میرا ہی بچہ ہوگا۔ نرس راضی ہو گئی اور دوسرے دن وہ اپنے ساتھ 2 اور نرسوں کو لے کر گاؤں چلی گئی اور وہاں بچوں کا مفت چیک اپ کرنے کا بہانہ بنا کر احسن کے گھر پہنچ گئی۔ 3 دن بعد نرس نے فون پر کہا تمہارا شک بالکل صحیح تھا، وہ بچہ اسی عورت کے پاس ہے جس کے گھر تم نے مجھے بھیجا تھا۔ گاؤں میں کسی کو علم نہیں کہ اس عورت کے پاس کوئی بچہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ حاملہ بھی نہیں ہے۔ اس کے پاس جو بچہ تھا وہ تمہارے بچے کی ہی عمر کا تھا۔ ہم اس عورت کے گھر گئے اور اس سے کہا کہ بچے کا 9 مہینے کا ٹیکہ لگنا ہے۔ پہلے تو وہ تیار نہیں ہوئی اور بہانہ کرنے لگی کہ اس کا بچہ بیمار ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم شہر کے ڈاکٹر ہیں اور مفت علاج بھی کرتے ہیں، اگر بچہ بیمار ہے تو ہمیں دکھا دو۔
پھر اس نے اپنا بچہ مجھے دے دیا۔ جب میں نے ٹیکا لگانے کے لیے اس کی ٹانگ دیکھی تو وہی کالا تل نظر آیا جس کا تم نے بتایا تھا۔ اس عورت کے پاس تمہارا ہی بچہ ہے، یہ کہہ کر نرس نے فون کاٹ دیا۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا، مجھے احسن پر بے حد غصہ آیا۔ میں نے سوچا میرا شک بالکل درست نکلا، احسن نے ہی ہم سب کے اعتماد کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میرے شوہر آئے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی، مگر وہ پھر بھی یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ کہنے لگے احسن ایسا کر ہی نہیں سکتا، تم غلط سوچ رہی ہو۔ میں نے کہا اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو ابھی ہم دونوں اس کے گھر چلتے ہیں، وہاں سب حقیقت کھل جائے گی۔ میں نے ضد کی اور شوہر کو قسم دے کر راضی کیا۔ جب ہم گاؤں کے اور احسن کے گھر پہنچے تو وہ اور اس کے گھر والے ہمیں دیکھ کر گھبرا گئے۔ اس کی بیوی کی گود میں بچہ تھا۔ میں نے کہا یہ میرا بچہ ہے جسے تم نے ہاسپٹل سے چرایا تھا۔ اس کی بیوی رونے لگی اور کہنے لگی نہیں بی بی، یہ میرا ہی بچہ ہے۔ میں نے کہا اس کی ٹانگ پر تل ہے، اگر تم لوگ سچ کہتے ہو تو میں بھی دکھا دیتی ہوں۔ جیسے ہی میں نے کپڑے ہٹائے تو سب کے سامنے سچائی کھل گئی۔ احسن شرم سے سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ میں نے فوراً پولیس کو فون کیا۔ شوہر کے سامنے سب کچھ واضح ہو گیا۔ انہوں نے احسن کو زوردار تھپڑ مارا اور کہا ہم نے تم پر اندھا اعتماد کیا، میری بیوی کب سے کہہ رہی تھی کہ بچے کو تم نے چرایا ہے، مگر میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ تمہاری نیت ہمارے بچوں پر آ جائے گی۔ تمہاری بیوی ماں نہیں بن سکتی تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ تم جانتے ہو ہم اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، مگر تم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی یہ ظلم کیا۔ احسن خاموش رہا۔ اس کی بیوی روتے روتے قدموں میں گر گئی اور بولی مالک اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی میری ہے، میں بانجھ ہوں، ماں نہیں بن سکتی، شہر کے ڈاکٹرز نے یہی کہا ہے۔ یہ صدمہ میں برداشت نہ کر سکی اور بیمار پڑ گئی۔ میرا شوہر مجھے اس حالت میں دیکھ نہ سکا اور تمہارا بچہ چرا کر میری گود میں ڈال دیا تاکہ میں سنبھل جاؤں۔ اس نے میری خاطر یہ سب کیا، ورنہ وہ جانتا تھا کہ اس کا یہ عمل بہت غلط ہے۔ اس بچے سے مجھے جینے کی امید ملی تھی۔ ہم نے اسے سب سے چھپا کر رکھا کہ کہیں کسی کو خبر نہ ہو۔ میں نے اس عورت کو بتایا کہ وہ نرس دراصل ڈاکٹر نہیں تھی، بلکہ میں نے پیسے دے کر بھیجی تھی تاکہ ٹیکا لگانے کے بہانے بچے کی ٹانگ پر تیل دیکھ سکے۔ احسن کی بیوی اور ماں روتی رہیں، جبکہ احسن کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ میں نے اپنا بچہ اٹھا لیا اور پولیس والے احسن کو لے گئے۔ اس کی بیوی ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگی کہ مالک اسے چھوڑ دو اور بچہ بھی واپس کر دو، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ مگر میں نے کچھ نہ سنا۔ ساری رات بچہ میرے پاس رہا، مگر وہ مجھے اپنی ماں نہیں مان رہا تھا۔ 9 مہینے کا بچہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے۔ وہ ساری رات روتا رہا۔ میرے شوہر نے کہا شاید اسے اپنی ماں یاد آ رہی ہے۔ میں نے رو کر کہا مگر اس کی ماں تو میں ہوں۔ شوہر نے کہا اصل ماں وہ ہے جو پرورش کرتی ہے، تمہیں یہ بچہ اس کی اصل ماں کو واپس دینا چاہیے۔ ہم نے پہلے ہی 2 بچے پالے ہیں، ایک سچائی کا بوجھ اٹھا کر کسی کی خوشی لٹانا ظلم ہوگا۔ اگر یہ بچہ ہمارے پاس رہا تو شاید خوش نہ ہو، اور اگر رہا بھی تو احسن کی بیوی ساری زندگی تڑپتی رہے گی۔ میرے شوہر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کسی کے ساتھ برا مت کرو، وہ عورت آج رات اپنے بچے کے بغیر نہیں سوئے گی۔ میں نے سوچا اور آخر کار شوہر کی بات درست لگی۔ ہم اسی وقت بچے کو واپس کرنے گئے۔ شوہر نے پولیس سے کہہ کر احسن کو بھی رہا کروا دیا۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو اس کی بیوی بستر پر تپتی بخار میں پڑی تھی اور ماں کا حال بھی برا تھا۔ میں نے بچہ اس کی گود میں ڈال دیا۔ اس نے بچے کو گلے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بچہ بھی ماں کے پاس جا کر خاموش ہو گیا۔ اسی لمحے ان کے گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ میں نے سب کچھ معاف کر دی اور کہا یہ بچہ تمہارا ہے۔ میں نے صبر کر لیا ہے کہ وہ رات جسے میں نے کھویا تھا، میرا بچہ واپس نہیں آ سکتا۔ احسن نے بھی رو کر معافی مانگی اور کہا میں اولاد کی چاہ میں اندھا ہو گیا تھا۔ آج بھی وہ ہمارے پاس نوکری کرتا ہے، مگر اس نے پھر کبھی ایسی غلطی نہیں کی۔ میں اس بچے کو احسن کا ہی بچہ سمجھتی ہوں۔ جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی پڑھائی کا خرچ میں اٹھاؤں گی، تو میں آج بھی اٹھا رہی ہوں۔ وہ ایک اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے اور ماں باپ اس پر جان چھڑکتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں شاید وہ اسے اتنی محبت دے رہے ہیں جو میں بھی نہ دے پاتی۔ کبھی کبھی اپنی خوشی قربان کر کے دوسروں کو خوش کر دینا ہی اصل نیکی ہے۔ اس کے بدلے خدا کسی اور دروازے سے خوشیاں دے دیتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھار اپنی خوشیوں سے بڑھ کر دوسروں کی خوشیوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ اسٹوری پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور انٹرسٹنگ اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔